بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغان طالبان نے سانحہ ادلب پر ایران سے جواب طلب کر لیا۔ تہران اپنی پوزیشن واضح کرے۔ شام میں لڑنے والے فاطمون بریگیڈ میں شامل کوئی جنگجو ملوث ہوا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ طالبان کا انتباہ، شرپسندوں کے حوالے سے معلومات دینے کی ہدایت۔ دوستوں، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، نیشنل ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ افغان طالبان نے شام کے شہر ادلب میں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ اور ان کے خادم کی قبروں کی بے حرمتی پر ایران سے نہ صرف جواب طلب کر لیا ہے بلکہ مقدس ہستیوں کی لاشیں لے جانے اور مسجد کو جلانے پر شرپسندوں کے خلاف کارروائی کرنے اور فاطمون بریگیڈ میں شامل افغان جنگجوؤں کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کا بھی کہا ہے۔ طالبان نے متنبہ کیا ہے کہ اگر اس واقعے میں فاطمون بریگیڈ میں شامل کوئی افغان جنگجو ملوث پایا گیا تو اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے شام کے شہر ادلب میں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مقبرے اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد المالک اور ان کے خادم المنصور کے قبروں کی بے حرمتی، ان کی لاشیں نکال کر نامعلوم مقام پر منتقل کرنے اور قریب واقع مسجد کو جلانے پر ایران سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کی نہ صرف نشاندہی کرے بلکہ یہ وضاحت بھی دے کہ اس واقعے میں ایران کے حامی گروپ ملوث تو نہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ اس سے قبل معروف اسلامی کمانڈر اور صحابی رسول حضرت خالد بن ولید کے مزار کی بے حرمتی داعش نے کی تھی اور وہ بدبخت اپنے انجام کو پہنچ گئے اور اب یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تاہم ایران کے حامی ملیشیا کے علاقے پر کنٹرول سے تہران حکومت کو یہ وضاحت دینا پڑے گی کہ وہ اس میں ملوث ہے یا نہیں، اور یہ کہ ملوث عناصر کے ایران کے حامی گروپوں سے بھی تعلقات نہیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات سے عالم اسلام میں مزید فرقہ واریت بڑھے گی۔ طالبان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کے ادلب شہر میں اسلام کے عادل خلیفہ عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز اور ان کی شریک حیات کے قبروں کی کھدائی کی گئی، انہیں آگ لگائی گئی اور ان کے جسد خاکی کی بے حرمتی کی گئی۔ افغان طالبان اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس سے اسلام کے خلاف گھناؤنا جرم سمجھتے ہیں۔ ایسے گھناؤنے اعمال ان شریر عناصر کا فعل ہے جو عالم اسلام میں مسالک کے درمیان نفرت اور عداوت کو جنم دیتے ہیں۔ طالبان خطے کے ذمہ دار فریق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس گھناؤنے جرم کے مرتکب افراد کو قرار واقعی سزا دیں یا پھر ہم اسے سزا دیں گے اور مستقبل میں اس طرح کے توہین آمیز اقدامات کی روک تھام کریں۔ شام میں اقتدار کی طاقت رکھنے والے جن بدعقیدہ بدبختوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی قبر کی بے حرمتی کی ہے، تمام امت یکجا ہو کر ایسے ناپاک عناصر کے خلاف جہاد کریں۔ اس منحوس عمل سے امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کا بدلہ لینا یا اس کا ازالہ کرنا ازحد ضروری ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کو مرہم لگانا ایک ضروری معاملہ ہے جسے بروئے کار لانا چاہیے۔ اس طرح کے غیر انسانی عمل کے لیے فرقہ وارانہ جنگ سے گریز جیسے بیانات کے ذریعے مجرموں کو کھلی چھوٹ دینے کی گنجائش نہیں۔ در حقیقت اس موقع پر تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر اس جیسے مزید سانحوں سے بچنا ہے تو مجرموں کو عبرتناک سزا دینی ہوگی، اور یہ صرف بیان بازی سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے عملاً میدان میں نکل کر مجرموں کی گردنوں کو شکنجے میں کسنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسلم امہ کے لیے ایک امام عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کا انصاف، اسلام سے محبت و عقیدت اور اسلامی احکام کا نفاذ چہاردانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح اہل تشیع کی کتب بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی صفات میں رطب اللسان ہیں۔ شیعہ کتب میں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی زبردست تعریف بیان کی گئی ہے۔ تاہم جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کام صرف مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کے مخلص رہنماؤں کو سامنے آنا چاہیے، وہ اس حوالے سے مضبوط لاہ عمل طے کر کے اسلام، اہل اسلام اور اسلامی مقدسات کے تحفظ کے لیے ہر طرح کے ممکن اقدامات اٹھائیں۔ دوسری جانب
ذرائع نے بتایا کہ افغان طالبان نے شام اور عراق میں لڑنے والے افغان کمانڈروں سے جو فاتمون بریگیڈ میں شامل ہیں رابطہ کر کے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس واقعے کے حوالے سے نہ صرف اپنی پوزیشن واضح کریں بلکہ اس واقعے میں جو گروہ ملوث ہے اسے انتباہ بھی جاری کریں۔ اگر اس واقعے میں فاتمون بریگیڈ کا کوئی بھی افغان جنگجو ملوث پایا گیا تو افغانستان میں اس کے خاندان کو نہ صرف اس کا جواب دینا پڑے گا بلکہ فاتمون بریگیڈ کے جنگجوؤں اور کمانڈروں کو افغانستان میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ افغانستان میں ایسے افراد کی رہنے کی گنجائش نہیں جو اسلام کی مقدس ہستیوں کے بارے میں بغض رکھتے ہوں۔ طالبان تمام مسالک بشمول اہل تشیع کی مقدس ہستیوں اور علماء کرام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے دیگر مسالک کے افراد کو بھی تمام مقدس ہستیوں کے بارے میں احترام کا رویہ اپنانا پڑے گا۔ طالبان کی جانب سے واقعے میں فاتمون بریگیڈ کے اہلکاروں کے ملوث ہونے کی تحقیقات جاری ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔